اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں ایک سیریز جاری ہے، قرآن کریم کی ان آیات پر ہم بات کروا رہے ہیں اپنے معزز علماء سے کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ کا نام، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ لفظ، یہ آپ کا اسم جلالہ یہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا نام رکھ کر یعنی اللہ کا نام رکھ کر پوری کائنات کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دنیا میں جینا کس طرح ہے، تمہارے لیے بہترین اعمال کون سے ہیں، تمہاری فکر کیا ہونی چاہیے، اور تمہارے لیے ہدایت اور روشنی کا سامان اب محض اور محض قرآن کریم ہے، یعنی میری آیات ہیں۔ سابقہ امتوں نے کیا کیا خرابیاں پیدا کی، ان کا حال کیا ہوا، تمہیں ان سے کس کس طرح عبرت لینی چاہیے، اور تمہیں وہ کام کرنا چاہیے کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں تم سے زیادہ تمہارا خیر خواہ ہوں۔ خالق مخلوق کے معاملات کو مخلوق سے زیادہ جانتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی آیات سورۃ الانعام کی آیات 31 اور 32 اس پر بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور کن لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ نقصان میں ہو گئے وہ لوگ کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی نہیں، ان کا حال یہ ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہیں گے کہ کسی اور جگہ قرآن کریم میں آئی ہے یہ بات کہ ہمیں دوبارہ بھجوا دے اے ہمارے مولا، ہمیں دوبارہ بھجوا دے دنیا میں۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم ایمان لائیں گے اور ہمارے نیک اعمال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، ان کے پیٹھوں پر ان کے گناہوں کا بوجھ ہوگا۔ کیسا برا بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے۔ ہم اپنے معزز علماء سے یہ بھی دریافت کریں گے کہ یہ لہو و لعب جو ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، لہو کسے کہتے ہیں، لعب کسے کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس پر ہمارے علماء تفصیلی گفتگو فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہا ہے کہ حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیانکاری سے بچنا چاہتے ہیں، اور تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ یہ آیات آج ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہیں، اور آخرت کی تیاری کے حوالے سے کیا یہاں سبق اس میں پوشیدہ ہے ہمارے لیے جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ کراچی میں تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر مفتی محمد عمران صاحب۔ خواتین و حضرات، جب بھی مفتی صاحب تشریف لائے ہم نے انہیں مفتی محمد عمران صاحب کہا، تعارف کرایا، حالانکہ ضرورت نہیں ہے انہیں کسی قسم کے تعارف کی، لیکن آج میں نے ڈاکٹر مفتی محمد عمران صاحب کہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک بڑے لمبے گیپ کے بعد آج آپ تشریف لائے ہیں۔ مفتی صاحب ڈاکٹریٹ کے سلسلے میں طویل عرصہ رخصت پہ رہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے آپ کا پی ایچ ڈی مکمل کروا دیا، اور ڈگری آپ کو ایوارڈ ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ڈاکٹر صاحب انگریزی کے پروفیسر ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں، تعلیم مکمل کی یعنی یونیورسٹی کی، اس کے بعد آپ دین کی جانب آپ آئے اور آپ مفتی ہوئے، اور آپ نے اپنی زندگی کو تبلیغ دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ تشریف فرما ہے اسلام آباد میں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی بس یہ تعلیم کے میدان میں قلم سے مزدوری کرتے رہے۔ الحمدللہ تفسیر قرآن بیان فرماتے ہیں، اور جس انداز سے آپ بیان فرماتے ہیں یہ آپ ہی کا خاصہ
تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم قاری لیاقت حسین صاحب. آپ سے گزارش کروں گا کہ سورۃ الانعام کی آیات 31 اور 32 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ترجمہ پیش خدمت ہے. نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی. اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے. حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیانکاری سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش کے کتنے عرصے قبل ہوا؟ درست جواب 2 ماہ پہلے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. غزوہ خیبر کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ غزوہ خیبر کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ 7 ہجری میں، 8 ہجری میں یا 9 ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ سورہ انعام کی آیات 31 اور 32 یہ کیا فرما رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا نصیحت کر رہا ہے؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیق بھائی، جب سے دنیا بنی ہے اور جب سے اللہ رب العزت نے اس زمین پر بسنے والے انسانوں کی رہنمائی کا بندوبست کیا ہے تو ہر نبی نے 2 بنیادی تعلیمات لوگوں کو ضرور دی ہیں اور 2 جو تصورات ہیں ان کو درست کیا ہے. ایک توحید کے حوالے سے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک صرف اور صرف ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. ہر نبی اپنی قوم کو یہی تعلیم دیتا رہا. اور دوسری تعلیم جو تھی وہ آخرت کے بارے میں تھی کہ یہ دنیا جس میں تم جی رہے ہو
یہ عارضی دنیا ہے اور اس میں مرنے کے بعد ایک دوسری دنیا میں تم منتقل ہو جاؤ گے اور وہاں دوبارہ سے تمہیں زندہ کر کے اللہ رب العزت اس انجام تک تمہیں پہنچائیں گے کہ جو دنیا میں تم کرتے رہے ہو۔ اگر کسی شخص نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو وہ دوسری دنیا میں اچھے انجام کو دیکھے گا، اور اگر کسی شخص نے کوئی غلط کیا ہے تو وہ دوسری دنیا میں اس کا برا انجام دیکھے گا۔ ہر نبی یہی تعلیم دیتا رہا، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اعلان نبوت ہوا اور آپ نے لوگوں کو قرآن مجید کی شکل میں اور اللہ کی طرف سے آنے والی تعلیمات کی صورت میں اس بات سے آگاہ کیا۔ آج کی یہ دونوں آیتیں بھی در حقیقت اسی پیغام کو تازہ کر رہی ہیں اور ہمیں بتا رہی ہیں کہ اسے کبھی بھی ذہن سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اگرچہ ہم مسلمان اور تمام عیسائی اور تمام یہودی اہل کتاب یہ مانتے ہیں کہ آخرت ہے اور قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب ہوگا اور جنت و دوزخ کا معاملہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک غفلت طاری ہو جاتی ہے دل و دماغ پر، جس کی بنا پر آخرت پر ایمان رکھنے کے باوجود ہم غلط اور صحیح میں تمیز کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے اس انجام کو بھلا دیتے ہیں۔ اس میں ان دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک وہ گروہ جو سرے سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں اور کسی بھی قسم کی آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس وقت بھی دنیا میں لاکھوں انسان ایسے پائے جاتے ہیں جو سرے سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ وہ پاکستان اور برصغیر میں بھی موجود ہیں، جاپان، چین، کوریا میں بھی موجود ہیں، اور افریقہ اور دیگر ممالک میں بھی کسی نہ کسی تعداد میں موجود ہیں۔ اس لیے پہلا حصہ جو ہے اس میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یقیناً خسارے میں ہوئے وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کو جھٹلاتے رہے اور کہتے رہے کہ مرنے کے بعد کون زندہ ہوگا۔ ایک پہلوان قسم کا آدمی، طاقتور، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بوسیدہ ہڈی ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی تھی، یہ دوبارہ زندہ کر دی جائے گی؟ اور پھر اس نے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اسے مسل کے بالکل ریزہ ریزہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو اور اس کے اس حرکت کو دیکھا اور بڑے اطمینان سے یہ فرمایا کہ ہاں، میں یہ کہتا ہوں اس لیے کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان مرے گا اسے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کی ملاقات اللہ سے ہوگی اور وہاں حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے پہلے حصے میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے ہر وقت تیار رہنا۔ لیکن جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے، پھر کیا ہوگا کہ قیامت اچانک برپا ہو جائے گی۔ یہ والا جو جملہ ہے قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی۔ بیان کیا جاتا ہے قرآن و سنت میں کہ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ لوگ اپنے کاروبار جو ہیں وہ اس میں مصروف ہوں گے کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ لوگ اپنے کھیل تماشوں میں مصروف ہوں گے کہ قیامت برپا ہو جائے گی، کیونکہ انسان جب غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے یا کسی کام میں اس قدر مگن ہو جائے کہ وہ بڑا مقصد اس کی نظر سے اوجھل ہو جائے، تو اس غفلت میں پھر وہ وقت گزرنے کا احساس نہیں رہتا۔ اور جب وہ اچانک قیامت برپا ہو جائے گی تو انسان کی وہ آنکھ بیدار ہو جائے گی کہ جس آنکھ سے اسے وہ فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے، ایک دوسری دنیا اس کے سامنے آشکار ہو جائے گی، اور جب وہ اس دوسرے مرحلے میں داخل ہوگا تو پھر وہ حسرت زدہ ہو کر یہ کہنے لگے گا کہ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا، ہائے افسوس کہ کیا ہم سے ہو گیا، ہم سے کتنی بڑی غفلت اور کتنی بڑی کوتاہی ہو گئی۔ پورا قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس طرح کی آیات سے، کیونکہ یہی وہ احساس ہے
جو انسان کو کسی خرابی سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھتا ہے۔ جیسے ہی یہ احساس کمزور ہوتا ہے، انسان اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے پیچھے چلنے لگتا ہے اور شیطان اس کی رہنمائی کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا یہ کوئی اوکیجنلی کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کچھ کلمات اپنی زبان سے ادا کر لیے، یا دن میں ایک آدھ مرتبہ اس بات کا اظہار کر دیا، یا زندگی میں کچھ اوقات میں اس کا اعلان کر دیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ تو وہ احساس محبت اور اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کا احساس ہے کہ جو ہر وقت ایک انسان کے دل و دماغ پہ چھائے رہنا چاہیے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے طور اتوار کو اور اپنے کردار کو درست رکھ سکتا ہے۔ جب وہ اس مرحلے میں داخل ہوگا کہ دوسرا عالم، دوسری دنیا اچانک اس کے سامنے آشکار ہو جائے گی، اور وہ حسرت کرتے ہوئے اپنے آپ پر افسوس کرے گا، لیکن اب یقیناً اس کے اس افسوس کا اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اسی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے نمایاں ہوتی ہے کہ قبروں سے جب ایسے منکر، اللہ کے باغی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننے والے بیدار ہوں گے، تو جو دنیا میں نافرمانی کرتے رہے اللہ کی اور بغاوت کرتے رہے، یہ سارے گناہ، یہ ساری خرابیاں، یہ ایک انتہائی بدشکل انسان کی صورت میں قبر کے بعد اس کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی، اور جب اچانک اس کی نظر ایسے بدصورت اور بدشکل انسان پر پڑے گی کہ جس میں سے بدبو نکل رہی ہوگی، تو حیران ہو کے پوچھے گا کہ تم کون ہو، اور وہ کہے گا کہ میں تمہاری وہ برائیاں ہوں کہ جو تم دنیا میں کرتے رہے، اور دنیا میں تو نے مجھے اٹھا کے رکھا، اور آج اس صورت میں یہ بوجھ جو ہے وہ تمہیں اپنے کاندھوں پر لادنا ہوگا۔ اس اعتبار سے اس کا استقبال ہوگا جو انتہائی بھیانک، انتہائی خوفناک اور انتہائی جو ہے وہ مکروہ قسم کا استقبال ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں ابھی سے توجہ دلا رہے ہیں کہ اپنے اللہ پر ایمان کو تازہ کرتے رہو، اور وہ دن کہ جس میں لازماً ہر شخص نے وہ چاہے یا نہ چاہے اس میں اس نے جانا ہی جانا ہے، اور اس دوسری دنیا کو اس نے دیکھنا ہے، اور وہاں اپنے انجام کو وہ پائے گا، یا اس کے نصیب میں جنت لکھی جائے گی اگر وہ دنیا میں ایک مومن کی حیثیت میں اور ایک اچھے انسان کی زندگی بسر کرتا رہا، اور یا پھر اسے جہنم کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس نے اللہ کی بغاوت کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے ملاقات، انکار، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ نقصان میں، گھاٹے میں، خسارے میں۔ یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے جو اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ نقصان، سراسر نقصان، گناہوں کا بوجھ، گٹھڑیاں گناہوں کی ان کی پیٹھوں پر لدی ہوئی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، اور کیسا برا بوجھ یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دوسرا طبقہ وہ کہ جو فرما برداری کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ان کے لیے جو اجر عظیم ہے ذرا وہ بھی آپ فرما دیجئے۔ اور یہ لوگ کیوں اللہ سے ملاقات سے انکاری تھے، حالانکہ اللہ سے ملاقات تو بجائے خود ایک کمال درجہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، جب ان آیات کا نزول ہوتا ہے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے ملنا پسند کریں گے اللہ ان سے ملنا پسند کرے گا، اور جو لوگ اللہ سے ملنے کو ناپسند کریں گے اللہ رب العزت بھی ان سے ملنے کو ناپسند کرے گا۔ ازواج مطہرات تشریف فرما تھی، تو ایک خاتون جنت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا کہ خدا کے محبوب، عمومی طور پر ہمارا رجحان موت کی طرف نہیں ہوتا، ہم مرنا نہیں چاہتے، تو کیا یہ جو نہ مرنے کی ایک تمنا ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، یہ بھی خدا سے نہ ملنے کی ایک کیفیت ہے کہ ہمارے اندر وہ جستجو ختم ہو گئی، وہ خواہش ختم ہو گئی کہ ہم اللہ سے ملیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا نہیں یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب بندہ زندگی نیکی پر گزارتا ہے تو موت سے پہلے اللہ کے فرشتے اس کو بشارات دیتے ہیں ان نعمتوں کی جو اللہ رب العزت اس پر نازل کرنے والا ہے۔ وہ ان نعمتوں کی خواہش میں اور اپنے رب کے دیدار کی خواہش میں جستجو کرتا ہے، اور جلد از جلد
اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہونا چاہتا ہے تو ایسے بندے سے ملنے پر اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو اللہ کا نافرمان ہو، ساری زندگی وہ نافرمانی میں گزارتا ہے، جب اس کے موت کے لمحات قریب آتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کو آگاہی دیتے ہیں کہ تیرے ساتھ اب یہ معاملات ہوں گے، وہ عذاب ہوگا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے آگاہ کیا تھا، بتایا تھا۔ تو وہ پھر اللہ سے ملنے پر کہ اللہ مجھ پر غضبناک ہوگا اور مجھے ان عذابوں میں مبتلا کیا جائے گا، ڈرے گا، اور پھر اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے گا، تو حضور نے فرمایا ایسے شخص سے اللہ بھی پھر ملنا پسند نہیں فرمائے گا۔ معلوم یہ چلا کہ اللہ کی وہ مخلوق جو گناہگار ہے، چاہے وہ کسی بھی حیثیت میں ہو، اس زمانے میں مشرکین مکہ، دور حاضر میں وہ ملحدین جو آج اللہ کے انکاری ہیں، یا مسلمانوں کے اندر ہم جیسے وہ گناہگار بندے جو اس قسم سے زندگی گزارتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور ان کو اگر نعوذ باللہ من ذالک آخری لمحات میں اس قسم کی بشارات دی گئی، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا کہ مرنے کے بعد اٹھے گا تو نیک اور بد اعمال کے مطابق چہرے سامنے آئیں گے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اس شخص کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں جس کے آخری لمحات ہوتے ہیں، تو اگر وہ بندہ نیکوکار ہو تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اتنی خوبصورت صورت کے ساتھ وہاں پر نزول فرماتا ہے کہ اگر اللہ اس بندے کو کوئی اور نعمت نہ بھی دے، فقط وہ اسرائیل کی زیارت کر لے تو اس کے تمام نیک اعمال کا بدل وہ زیارت ہی ہو جائے گی۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جو بندہ گناہگار ہوتا ہے اس کے سامنے جب موت کا فرشتہ اترتا ہے تو وہ اتنی خوفناک حالت کے اندر ہوتا ہے، بدصورت حالت کے اندر ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کا بندہ اس کو اس کے گناہوں پر کوئی اور سزا نہ بھی ملے، فقط وہ اس کیفیت میں اسرائیل کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے تمام گناہوں کا بدل اس کو وہیں پر مل جایا کرتا ہے۔ تو اب جو نیکوکار ہوگا، جو آپ کا سوال ہے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ پہلی چیز اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے گی۔ دوسری بات، موت سے پہلے اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے اس کو وہ مقامات دکھائیں گے جو اللہ رب العزت نے جنت میں اس کے لیے رکھ دیے ہیں۔ اسی لیے وہ بندہ جستجو کرے گا کہ اس مقام سے اس مقام میں منتقل ہو اور اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر لے۔ پھر حدیث شریف کے اندر آتے ہیں جب یہ نیکوکار بندہ اٹھے گا قیامت کے دن، تو جس طرح برے بندے کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے وضاحت فرمائی نا کہ اس کے بد اعمال آ جائیں گے اور کہیں گے کہ دنیا کے اندر تو نے یہ گناہ کیے، ہمیں تیرا بوجھ اٹھانا پڑا، اب تو ہمارے بوجھ کو اٹھاؤ۔ پہ قرآن نے کہا کتنا برا بوجھ ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے جو نیکوکار اٹھے گا اس کے سامنے انتہائی خوبصورت شکل میں ایک شخص آ جائے گا، وہ بندہ کہے گا تو کون ہے؟ تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے وہ شخص کہے گا میں تیرے وہ نیک اعمال ہوں جو تو دنیا میں کرتا تھا، دنیا میں تو نے ہمارا بوجھ اٹھایا، آج ہم تیرا بوجھ اٹھائیں گے، تو ہم پر سوار ہو جا، ہم تجھے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو جو نیکوکار ہوں گے ان کو اللہ کی رحمتوں کا حصول ہو جائے گا، رحمتیں مل جائیں گی۔ جو گناہگار ہوں گے وہ اللہ کے عذاب میں ہوں گے، اور خسر فی الدنیا والآخرہ، دنیا بھی ان کا خسارہ والے بنتی چلی جائے گی اور آخرت میں بھی ان کے لیے نقصان اور خسارہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو گناہگار ہیں، جو نافرمان ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو جب یہ اچانک قیامت آ جائے گی اور جب یہ خسارے میں ہوں گے تو قرآن فرما رہا ہے نا، پھر یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم نیک اعمال کریں گے اور ہم ایمان لائیں گے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ کیا ہے اور کیا اللہ ان کی بات کیوں نہیں قبول کرے گا؟ دیکھیں انیس صاحب، ایک بڑی بنیادی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیات کا شان نزول ہم کو یہ بتا رہے ہیں مکے کی کیفیات جی ہیں، اور اللہ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ قیامت کب آنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ رب العزت یہ فرمانے کہ جب اچانک ان کے اوپر قیامت آ جائے گی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک اور حدیث شریف میں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو حضور نے فرمایا کہ جس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کی قیامت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اچانک سے جب ان کے اوپر قیامت آئے گی، مطلب جب وہ موت کی گرفت میں آئیں گے اور اس دنیا سے ان کی سانسیں ختم ہو کر ان کا آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا، تو وہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ان کو پیش کیا جائے گا اور قبر میں ان کے اوپر جب عذاب ہو رہا ہوگا تو وہ اس وقت کہیں گے یا اللہ ہم کو لوٹا دے، ہمیں ایک موقع دے کہ ہم واپس زمین کے اوپر جائیں اور جا کر عبادت کریں۔ لیکن جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ حضور نے فرمایا پھر توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، تو اللہ رب العزت ان کو اس لیے واپس نہیں کرے گا۔ تو بغتتاً سے ادھر مراد یہ ہے کہ یا تو وہ قیامت جو موت کی صورت میں حضرت انسان کو کسی لمحے بھی لاحق ہو سکتی ہے، اور یا پھر اگر اس کو بڑے کینوس میں دیکھ لیں تو وہ جو آخرت کے لمحات ہوں گے، جو قرب قیامت کا وقت ہوگا کہ وہاں جو اچانک موتیں لوگوں کے اوپر آئیں گی، تو ادھر بھی گناہگار
गुनाहगारों की कैफियत ये होगी कि वो अफसोस करेंगे। लेकिन इस बात को अनीस साहब ज़हन में रखना चाहिए कि सारी बातें हो रही हैं मुशरिकीन और गुनाहगार बंदों के हवाले से। जो मोमिन होगा, पहली बात, उसके लिए क़यामत अचानक नहीं होगी। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझते हुए उसी आखिरत और क़यामत की तैयारी में हम वक्त अपनी जिंदगी को लगा के रखेगा। इसीलिए इमाम गजाली ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। आपने फरमाया कि अल्लाह के बंदे 4 इक़साम पर होते हैं। फरमाया पहली किस्म तो वो गुनाहगार बंदे जो अल्लाह से मिलना नहीं चाहते और उसकी वजह उनके गुनाह, उनको पता है हम जब वहां जाएंगे तो अल्लाह की तरफ से अजाब होगा। फरमाते ये दुनिया में रहते हैं, दुनिया से मोहब्बत करते हैं और मौत से नफरत होती है। फरमाया जो दूसरा तबका है ये वो अल्लाह के बंदे हैं जो नेकी भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, मरना ये भी नहीं चाहते, लेकिन ये इसलिए नहीं मरना चाहते ताकि हम नेकी करने के बाद अपनी इस्लाह कर सकें और उस वक्त मरे जब अल्लाह हमसे राजी हो जाए। फरमाया जो तीसरे बंदे हैं ये खासाने खुदा हैं। फरमाया ये वो खास बंदे हैं अल्लाह के कि जो मरने की तलब रखते हैं। क्यों? उनको पता है कि हमने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक गुजारा है और उनको कुरान और हदीस पर इतना भरोसा होता है कि हमारे आमाल का बदला इंशाअल्लाह अल्लाह की जनाब से बेहतरी और नफे की सूरत में मिलेगा। तो वो इस बात के शायक होते हैं कि हम मर जाएं और अल्लाह की तरफ से हमें नेमतें मिल जाए। फिर आपने फरमाया लेकिन एक और तबका है, चौथा तबका। फरमाया ये वो अल्लाह के बंदे हैं जो अपनी चाहतों को भी अपने रब की चाहतों के ताबे कर लिया करते हैं। वो दुनिया में रहते हैं तो अल्लाह से कहते हैं मेरे रब तू हमें जिंदा रख कर राजी तो हम जिंदा रह कर राजी, तू हमें मार कर राजी तो हम मर कर राजी, तू हमें जिस हाल में रखेगा हम उस हाल में राजी हैं। आप फरमाते हैं ये अल्लाह के वो बंदे हैं जिन पर अल्लाह की रहमतें दुनिया में भी नाजिल होती हैं और उनके ऊपर आखिरत में भी खास रहमतों का नुज़ूल होगा। तो असल बात यह है कि जो अल्लाह के मोमिन बंदे हैं उनके लिए क़यामत अचानक नहीं होगी, जो काफिर है उसके लिए इसलिए अचानक होगी कि उसने अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को कबूल नहीं किया। वरना कुरान और हदीस में जो वजाहतें आखिरत के बारे में है कोई भी बाशऊर शख्स उससे गाफिल नहीं रह सकता। और इसीलिए कलमा पढ़ने के बाद मोमिन के किरदार में जो सबसे पहली तब्दीली आनी चाहिए वो ये है कि उसकी जिंदगी का हर अमल इस अकाउंटेबिलिटी के साथ गुजरे कि रोजे महशर मुझे अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है, वहां उसके सवालात का जवाब देना है। जब इस सोच और फिक्र के साथ एक मोमिन जिंदगी गुजारता है तो वो जिंदगी इस्लाही याफ्ता जिंदगी होती है और उस माशरे में बसने वाले लोग इस्लाही याफ्ता माशरे में बसने वाले लोग कहलाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खसारे में वो लोग रहते हैं कि जो दुनिया परस्ती और दुनिया तलबी में मुब्तला रहते हैं, आखिरत पर जवाबदेही के एहसास उनके साथ नहीं रहता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और वो जो बात आप फरमा रहे थे, मुझे कुरान करीम फरमाता है कि जब ये दुआ करेंगे, ये दरख्वास्त करेंगे कि ए अल्लाह तो हमें भेज दे, दोबारा भेज दे दुनिया में तो हम ईमान लाएंगे, हम नेक अमाल करेंगे। तो अल्लाह क्या फरमाता है कि हम इन्हें भेज भी दें तो ये ईमान भी नहीं लाएंगे और नेक अमाल भी नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब ज़रा से आगे चलते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये दुनिया तलबी में इन्होंने अपनी ज़िंदगियां खपा दी। दुनिया तो महज एक खेल और एक तमाशा है। अल्लाह अकबर। ज़िंदगी एक अमानत है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने ये नेमत हमें दी। हम अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे को हमें काम में लाना चाहिए, यानी इबादत में गुजारना चाहिए। इन्होंने क्या किया? जो दुनिया तलब थे, दुनिया परस्त थे, या ये बुलहवसी इनकी आंखों में थी, ये दुनिया ही को कमाते रहे। और दुनिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि तुम दुनिया में ऐसे रहो कि जैसे सड़क पार की जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपका एक फरमान में पढ़ रहा था कि अद दुनिया मलूनुन वो मलूनुम मा फीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाह और आलिमुन और मुतअल्लिमुन। अल्लाह अकबर। ये दुनिया भी मलून है और जो कुछ इसमें है सब मलून है सिवाय अल्लाह की याद और आलिम या तालिब इल्म के। इरशाद फरमाइए कि ये दुनिया को इतना हकीर क्यों करार दिया जा रहा है, जबकि रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतों व फिर आखिरत हसनतों वक़िना अज़ाबन नार भी फरमाया जा रहा है। इरशाद ये तमाशा लहो लाभ ये क्या है, जरा वाज़ेह कर दीजिए। अनीक भाई, दुनिया में जब भी किसी बात को समझना हो तो एक कायदा सबके यहाँ मुत्तफ़क़ अलैह है कि आप उस बात से मुताल्लिक जितने भी फरामीन हैं, जितने भी उसके गोशे और पहलू हैं, सबको अपने सामने रखें, सब पर गौर करें
اور مجموعی طور پر جو اس کا نتیجہ نکلے اسے در حقیقت اپنا حاصل اور اسے اصل نتیجہ سمجھیں۔ یقیناً ہر بات کسی نہ کسی سیاق و سباق سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغامات ملتے ہیں کہ یہ دنیا ایک سڑی ہوئی لاش کی طرح ہے، یا یہ کہ دنیا جو ہے وہ ایک مسافر خانہ ہے، یا یہ کہ یہ دنیا جو ہے وہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ کھیل تماشا ہے، یہ یقیناً پہلو موجود ہے۔ اور اس کے مقابل میں جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے تذکرے فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیات میں، اور وہ ساری کی ساری نعمتیں بھی اسی دنیا میں پائی جاتی ہیں، وہ اپنی زمین پر چلنے والے جانوروں پر، اور اس پہ اگنے والے نباتات اور کھیت کھلیان پر، باغات پر، پھولوں پر، ہر چیز پر، کہکشاؤں اور سیاروں پر غور کرنے کی جو تعلیم دیتا ہے، یہ بھی سارا کا سارا دنیا ہی کا حصہ ہے۔ تو بنیادی بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری کائنات نہیں بلکہ ساری کائناتیں یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان مکانات کو اور ان مقامات کو ایک خاص وقت کے لیے بنایا ہے۔ جو وقت ہے اس کی پھر تقسیم اللہ تعالیٰ کے ہاں مختلف طریقوں سے ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے ہم انسان اپنی زندگی کو سمجھنے کے لیے جب اس پر غور کریں گے تو قرآن اور اللہ کے رسول یہ بتاتے ہیں کہ مرنے سے پہلے پہلے جو وقت تمہیں دیا گیا ہے یہ زندگی ہے اور یہی دنیا ہے۔ اس مرنے سے پہلے پہلے اس وقت میں جو کچھ بھی تم اچھا کرو گے وہ تمہارے لیے برکت بنے گا، نعمت بنے گا، رحمت بنے گا، اس لیے تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور مرنے سے پہلے جو وقت دیا گیا ہے اس میں جو کچھ بھی تم برا کرو گے وہ تمہارے لیے اذیت ہوگا، عذاب ہوگا، زحمت ہوگا۔ اس حوالے سے ہمیں اس کو سوچنا چاہیے۔ اس اعتبار سے یہ دنیا نہ اچھی ہے نہ بری ہے، یہ محض ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسی زندگی ہے کہ جس میں ہمیں کچھ کرنے کے لیے باقاعدہ سہولتیں بھی دی گئیں، صلاحیتیں بھی دی گئیں اور اجازت بھی دی گئی، اور پھر اس اختیار کی بنیاد پر جہاں اجازت ملی وہاں رہنمائی اور ہدایت بھی ملی کہ تم یہ کرو گے تو تمہارا انجام بہتر ہوگا، دنیا میں بھی سہولت ملے گی، اور مرنے کے بعد دوسرے جہان میں جب تم جاؤ گے تو وہاں پر بھی تمہارے لیے آرام اور راحتیں انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس اعتبار سے جہاں صلاحیت ہے، جہاں زندگی اور وقت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی بھی موجود ہے۔ جب ہم یوں سوچیں گے تو پھر دنیا کی خرابیاں بالکل ایک دوسرا رخ اختیار کر جائیں گی کہ ہم نے ان خرابیوں سے بچنا ہے، دنیا کو گالی نہیں دینا، زندگی کو برا نہیں کہنا، وقت کو لعنت ملامت نہیں کرنا۔ البتہ اس وقت میں ہر اس خرابی کو، ہر اس برائی کو جسے اللہ نے برائی قرار دیا ہے اور نافرمانی قرار دیا ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے، کیونکہ وہ میرے لیے اور ہر اس فرد کے لیے جو اس برائی میں مبتلا ہوگا اذیت کا باعث بنے گا۔ جب ہم لعنت کہتے ہیں یا ملعون کہتے ہیں تو در حقیقت لعنت اور ملعون اس اذیت کی طرف اشارہ ہے، اس عذاب کی طرف اشارہ ہے، اس ذلت کی طرف اشارہ ہے جو کسی برے کام کو کرنے کے انجام میں انسان کو دیکھنا پڑتے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دل نہ لگانے کی جب بات کرتے ہیں تو در حقیقت خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا کر اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی تعلیم بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کی اس آیت میں جہاں لہو اور لعب کا ذکر ملتا ہے تو اس میں دو بنیادی پہلو بتائے گئے ہیں۔ پہلا اس دنیا کی مختصر زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم انسان جب ایک 24 گھنٹے کا وقت گزارتے ہیں دن اور رات کا، تو ہم سب جانتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں دن اور رات میں ہم کچھ وقت گپ شپ بھی لگاتے ہیں، کھیل کود بھی کرتے ہیں، کچھ دلچسپ کام کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی عقل مند آدمی سارا کا سارا دن اور ساری کی ساری رات اسی کام میں اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھتا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دن بھر کھیلتا رہے اور رات بھر جو ہے وہ خوش گپیوں میں گزارتا رہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہر ہوش مند انسان کچھ وقت کے لیے خوش ہونے کی کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کر کے اپنے جسم کو توانا بنانے کی کوشش کرتا ہے، کسی کھیل میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے،
لیکن اس 24 گھنٹے کا زیادہ بڑا وقت وہ سنجیدہ کاموں میں صرف کرنے کی، محنت والے کاموں میں صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہمیں پوری زندگی گزارنی چاہیے کہ کچھ کھیل کود اگر ہے اور کچھ اس کے ساتھ ساتھ محنت ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ زندگی ساری کی ساری کھیل تماشا نہیں ہے، اور اس وجہ سے اس کو سنجیدہ انداز میں سوچ سمجھ کر ان راستوں پر چلنے کی کوشش کرنے چاہیے کہ جو راستے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے بنائے گئے ہیں اور بتائے گئے ہیں۔ یہ پہلا پہلو ہے کہ یہ دنیا مختصر ترین وقت کے لیے ہے، اس کے مقابلے میں جو دوسری دنیا ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے وہ ابد الاباد ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اگر دنیا ایک قطرے کی مثال لگتی ہے تو آخرت اس کے مقابلے میں ایک ایسا سمندر ہے جو بے حد و حساب اور بے کنار ہے۔ اس لیے دونوں کے اس تقابل کی بنیاد پر انسان کو اپنے اعمال اور اپنے کردار کو یقیناً اسی انداز میں اختیار کرنا سبحان چاہیے اللہ۔ کہ جو کم مدت کا ہے اس کے لیے کتنی محنت کرنی ہے، اور جو زیادہ مدت کی زندگی اسے میسر آنے والی ہے اس کے لیے اس نے کیا محنت کرنی ہے۔ جہاں تک لہو کا تعلق ہے اس کو بھی لازماً سمجھنا چاہیے کہ لہو ایک طرح کی غفلت کا نام ہے، وہ چاہے کسی بھی کام کے اعتبار سے انسان اس کا شکار ہو جائے، کوئی بھی کام ہو۔ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں لیکن اس اچھے کام کے مقابلے میں اس سے زیادہ اچھا کام اس کا وقت آ جاتا ہے تو پھر صدا آتی ہے کہ اب یہ بھی اگرچہ اچھا کام ہے لیکن اب اس سے زیادہ اچھے کام کی طرف تم پلٹ جاؤ۔ گھر میں تمام افراد بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگ رہی ہے، ایک دوسرے کے حال احوال پوچھے جا رہے ہیں، خوش ہوا جا رہا ہے، یہ سارے کے سارے جائز بھی کام ہیں اور اچھے بھی کام ہیں، لیکن ادھر سے صدا آتی ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اب دوسرا کام اس سے بھی زیادہ بہتر اور برتر ہو جاتا ہے، تو ہمیں لازماً اس کام کو چھوڑ کر اس دوسرے کام کی طرف لپکنا ہوتا ہے۔ سونا یقیناً ایک اچھی بات ہے، انسانی جسم کی ضرورت ہے، انسان کو اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن بیدار کر کے باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی اسکول کا وقت ہو گیا، یونیورسٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، دفتر جانے کا وقت ہو گیا ہے، کاروبار میں جانے کا وقت ہو گیا ہے، تو اب اس کے مقابلے میں ایک دوسرا کام سامنے جب آ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس دوسرے بڑے کام کو نظر انداز کر دے، جو سویا ہوا ہے وہ سوتا رہے، جو کھیل رہا ہے وہ کھیلتا رہے، جو خوش گپیوں میں مصروف ہے وہ اسی میں مصروف رہے، تو اس کو ہم غفلت کہتے ہیں۔ برے کاموں میں غفلت تو بری ہے ہی، لیکن بعض اوقات اچھے کاموں میں بھی آدمی اس قدر مصروف ہو جائے کہ اس سے زیادہ بڑے کام کو نظر انداز کر دے، تو یہ بھی غفلت کا ایک انداز ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے دونوں کی طرف توجہ دلا دی۔ انیق بھائی، آپ نے بارہا دیکھا، میں نے بھی بارہا دیکھا اور اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں کسی خاص کھیل کا ایک موسم شروع کیا جاتا ہے تو پورے ملک میں ایک ایسی ہوا چل پڑتی ہے کہ دفتروں میں کام رک جاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ غیر سنجیدہ ہو جاتے ہیں، طلباء جو ہیں وہ پڑھنے لکھنے سے ان کا دل اچاٹ ہونے لگتا ہے، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے۔ یقیناً کھیل اور جائز کھیل اس میں شریک ہونا چاہیے، انسان کی ضرورت ہے، انسان کا مزاج ہے، لیکن جب آدمی اس ایک کھیل کے لیے یا کسی خاص کام کے لیے اپنی پوری زندگی معطل کر دے تو یہ لہو ہے، یہ ایک ایسی غفلت ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرما رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، جو گفتگو آپ نے فرمائی، جو ڈاکٹر نے بات فرمائی، یہ پورا فلسفہ سامنے آ گیا۔ دنیا سے بے رغبتی، دنیا کو اس کے مقام پہ رکھنا، کشتی ہے پانی کشتی کے اندر نہ آئے، یہ تمام گفتگو بارہا ہم آپ جیسے علماء سے سن چکے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ میرا سوال سمپل آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ جو فلسفہ، یہ تعلیم جو ہمارا دین ہمیں دے رہا ہے اور ہمیں جس طرح دیکھنا چاہتا ہے، یہ ہمارے مزاج کا، ہماری نفسیات کا یہ حصہ کیوں نہیں بنتا؟ دنیا کی محبت، یہ دنیا میں اتنی کشش اللہ نے رکھی، اور اللہ نے کشش دنیا میں رکھ کر دنیا سے ذرا دور رہنے کا حکم بھی دے دیا۔ دنیا پر یہاں پر لعنت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حدیث میں نے یہاں پر بیان فرمائی،
اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دنیا ملون و ملون ما فیہا، اللہ اکبر، لیکن اللہ ذکر اللہ اور عالم اور متعلم، اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارے مزاج کا حصہ کیسے بنے؟ دنیا کی کشش میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں۔ کشش کی جگہ میں آلودگی کہوں گا کہ یہ آلودگیاں ہمیں کیوں پکڑ لیتی ہیں؟ ہمارا مزاج ایسا کیوں نہیں بن پایا؟ ٹو ڈوز، کرنے کے کام، اور کنکلوڈ فرما دیجئے آج کے پروگرام کو۔ دیکھیں انیق صاحب، حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے جنت اور جہنم کی تخلیق کی تو حضرت جبریل امین کو بلایا اور ان کو دکھایا کہ جنت کو دیکھو اور اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہا یا اللہ یہ اتنی حسین وادی ہے کہ ہر مخلوق تیری چاہے گی کہ وہ اس میں داخل ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ نے کو جہنم دکھائی گئی اور اللہ نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو کہا یا اللہ اس کی خوفناک گھاٹیاں اس قدر خوف کر دینے والی ہیں، پریشان کر دینے والی ہیں کہ تیری کوئی مخلوق اس میں جانا پسند نہیں کرے گی۔ حدیث میں آتا ہے پھر اللہ رب العزت نے جنت کو مشکلات سے اور جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا اور فرمایا جبریل اب تمہاری کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے رب مجھے خوف ہے کہ یہ جہنم جس کو تو نے شہوات سے ڈھانپ دیا ہے، لذتوں سے ڈھانپ دیا ہے، تیری ساری مخلوق اس لذتوں میں مبتلا ہو کر اس جہنم کا ایندھن بن جائے گی، اور جو جنت کو تو نے مشکلات سے ڈھانپ دیا ہے مجھے یہ خوف ہے کہ لوگ اس سے ڈر کر پیچھے نہ ہٹنے لگ جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر یقین کرنا ہے سب سے پہلے۔ بحیثیت مومن کے جب میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اب مجھے اور آپ کو بحیثیت مومن کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنانا ہے۔ جو آپ حدیث پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یہ دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ اس میں وہ ملعون ہے سوائے ذاکر کے، تعلیم دینے والے کے اور تعلیم لینے والے کے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ مجدد صاحب علیہ رحمہ آپ نے مکتوبات شریف میں وضاحت کی ہے کہ ذکر اس چیز کا نام ہے کہ بندے سے غفلت زائل ہو جائے۔ اب یہاں پر قرآن یہ کہہ رہے کہ دنیا کیا ہے؟ لہو و لعب، یعنی ایسی چیزیں جو تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر کر غفلت میں ڈالتی ہیں۔ اور ذکر کی تعریف کیا ہے کہ وہ تمہیں غفلت سے نکال کر اللہ کی یاد میں ڈال دیتا ہے۔ تو اب ہر بندہ مومن کا وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے، بے شک وہ زبان سے تسبیح نہیں پڑھ رہا، بے شک وہ زبان سے قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو یہ وہ ذاکر بندہ ہے جو اللہ کی نعمتوں میں ہوگا۔ اگر رزق حلال کماتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتا ہے، وقت کے اوپر نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور اس کے ساتھ معاشرے میں اچھے کام کرتا ہے، یہ وہ ذاکر بندہ ہے جو کہ اس لعنت والی کیٹیگری سے باہر نکل چکا ہے۔ اور وہ بندے جو بظاہر بے شک ہاتھ میں تسبیحاں گھما رہے ہوں، بظاہر بے شک اپنی زبان سے قال اللہ اور قال رسول کی بات کر رہے ہوں، لیکن دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے بجائے دنیا کی غفلت اور دنیا کی طلب اور مال و دولت کا اکٹھا کرنا ہو، تو وہ پھر اللہ کے ذکر میں شاغل نہیں ہے، تو وہ بندہ اس کیٹیگری میں آئے گا جو ملعون کی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر پہلے یقین کرنا ہے۔ جب یقین ہو جائے گا تو اس کے مطابق جب زندگی گزارنا شروع کریں گے تو لہو اور لعب سے نکل کر اہل ذکر میں شامل ہو جائیں گے، اور جب اہل ذکر میں شامل ہو گئے، جو قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا نا، پھر اللہ خود فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے مطمئن ہو جانے والے نفس جس نے میرے ذکر پر اپنے نفس کو اطمینان کروا دیا ہے، تو کیا کر، تو آجا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، میں داخل کر دوں گا تجھے اپنے بندوں میں، اور پھر تو داخل ہو جائے گا میری جنت میں۔ تو ہم اس کے مطابق کریں گے انشاءاللہ تو اللہ کی رضا بھی ہمیں مل جائے گی، ملعون کی کیٹیگری سے بھی نکل جائیں گے، اور روز محشر انشاءاللہ جنت میں داخل بھی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی آیات تسلسل سے آپ نے پڑھی، ہمارا سب کا ایمان ہے اس پر۔ میرا سوال مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سمپل یہ ہے، آپ نفس مطمئنہ کی بات فرما رہے ہیں، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، یہ تو اللہ ان سے راضی یا اللہ سے راضی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، اللہ صرف بندے نہیں میرے بندوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کس مان سے یہ بات فرما رہا ہے کہ اس کے بندے، فادخلی جنتی، اللہ اکبر۔ یہ تو بہت آگے کے مراحل ہیں مفتی صاحب۔ سمپل سوال یہ کہ دنیا دوری کی نفسیات آدمی میں پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر صبر، شکر، توکل، قناعت، یہ جو اوصاف ہیں جو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ میں تمہیں کیسا دیکھنا چاہتا ہوں،
الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور بے پناہ قرآن کریم میں وہ صفات لکھ دی گئی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ہم سے، تو ہم ان صفات سے متصف ہوئے بغیر کس طرح دنیا سے دور رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں انیس صاحب، اصل بنیادی بات جو ہے نا، وہ بنیادی بات میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر یقین ہونا چاہیے. نہیں، یقین نہیں ہے، اصل مسئلہ یقین کا ہے. اگر مجھے اور آپ کو یہ پتا ہو کہ پانی کے اس رکھے ہوئے گلاس میں زہر موجود ہے تو میں اور آپ کبھی نہیں پیتے. لیکن اگر مجھے اور آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے تو یقیناً ہم اس کے اوپر رسک لے لیتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر یقین نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس دنیا کو اتنا حقیر جانا ہے. ہمارے نزدیک جو اسٹینڈرڈز آف سکسس ہیں وہ بیسیکلی تبدیل ہو گئے ہیں. ہماری اسٹینڈرڈ آج سکسس کا یہ ہے کہ میرے پاس دولت ہو، مال ہو، گاڑی ہو، گھر ہو، بنگلہ ہو. اگر یہ اسٹینڈرڈز ہم قرآن اور حدیث کے سامنے رکھیں اور ان تعلیمات کے سامنے اس کو کمپیریزن کرنا شروع کر دیں تو ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 40 روز ایسے گزارا گیا کہ گھر میں چولہا نہیں جلا. جو اللہ کا سب سے محبوب ترین بندہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ساری زندگی کے اکثر اوقات میں مالی تنگی میں مبتلا رکھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار مال و دولت کا حصول نہیں تھا، ورنہ نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ مال و دولت دی جاتی. اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے؟ جو قرآن میں اللہ نے بتایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تو عزت دار وہی شخص ہوگا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا. جب مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر کما حقہ یقین ہو جائے گا اور ہم دنیا کے سامنے اس کا کمپیریزن کرنا شروع کر دیں گے تو یہ بات ہم پر واضح ہو جائے گی کہ بظاہر دنیا کی زندگی جو چند روزہ ہے اس میں بے شک مال و دولت ہمیں نہ بھی ملے، اگر ہم وہ اعمال کرنے میں کامیاب ہو گئے جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم اطمینان کے ساتھ رہیں گے، قبر کا مرحلہ بھی انشاءاللہ کامیابی کا ہوگا اور روز محشر اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن یہ مال و دولت اگر میرے پاس ہے، میرے پاس یہ بینک بیلنس، گاڑیاں، بنگلے، یہ بھی سب موجود ہے میرے پاس، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر رہا، میرا دل ذاکر ہے، میرا دل ذاکر ہے، تو یہ دین مسلمان کو غریب نہیں دیکھنا چاہتا، مفلس نہیں دیکھنا چاہتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت یہ سب سے اوپر ہے. لیکن ایک بات جو میں چاہ رہا تھا کہ اس پر گفتگو ہو، لیکن پروگرام کا وقت مکمل ہو گیا، کہ چلتے پھرتے کردار نظر آنے چاہیے معاشرے میں کہ جو دنیا سے بے رغبتی کی مثال ہوں، علامت ہوں کہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں اور دنیا کی رغبت ان کے دل میں کہیں موجود نہیں. اسی کو شاید زہد کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی دور فرما دیتے ہیں. قاری صاحب آپ کا بڑا ممنون، اللہ آپ کو اچھا رکھے. خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا. ہمارے آج کے پروگرام کا بڑی اہم باتیں ہمارے دونوں معزز علماء نے عطا فرمائیں، اور یہ محض گفتگو نہیں، یہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، کس انداز سے رہنا ہے، یہ ہمارے معزز علماء نے ہمیں بتایا قرآن و سنت کی روشنی میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے ایک سڑک پار کر رہے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمیں اپنی عارضی زندگی کے لیے ہر چیز مستقل بنیاد پہ درکار ہونے لگی ہے. اللہ اکبر. ہم کسی اور کے لیے اس کے مال پر چوکیداری کرتے رہتے ہیں، وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا وہ مال، ہم کسی اور کے لیے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنا رخ اللہ کی طرف بالکل سیدھا رکھنا چاہیے، نافرمانی نہیں ہونی چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ہاں پھر اللہ تعالی ہمیں نوازتا ہے. یہ گاڑیاں، بینک بیلنس وغیرہ جس جانب مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا، یہ ہونی چاہیے، اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ محض کفار کے لیے نہیں، یہ نعمتیں یہ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ کی اطاعت کرنے کے بعد، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے یہ حاصل نہ کی جائیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ بالکل ایسے.
ख्वातीन हज़रात, क्विज कल का सवाल ये था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आपकी पैदाइश के कितने अरसे कबल हुआ? दुरुस्त जवाब 2 माह कबल। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। ग़ज़वा खैबर किस सने हिजरी में हुई? 7 हिजरी, 8 हिजरी या 9 हिजरी? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर हैं 00922134527009। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 00922134300980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv। हमारा SMS का नंबर 3031। और ख़वातीन हज़रात, हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00923218250194। हज़रत एक पर्ची निकाल कर ऐलान फरमा दीजिए। ये वक्त है। आज के विनर हैं डॉक्टर उम्मे हबीबा फैसलाबाद से। फैसलाबाद से डॉक्टर उम्मे हबीबा साहिबा फैसलाबाद से आपकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल ये गिफ्ट हैम्पर आपके घर बजरिए कोरियर रवाना किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इख्तिताम होता है क़याम सुबह का रोज़ाना कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहू का। आप फरमाते हैं कि दुनिया एक गुजरता हुआ लम्हा है और आखिरत एक अबदी मंजिल। दुनिया एक गुजरता हुआ लम्हा है और आखिरत एक अबदी मंजिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। परवरदिगारे बहरों